السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، چند دنوں پہلے بریلی سے ایک ایسی خبر موصول ہوئی جس نے دل و دماغ کو ہلا دیا، جس نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آج مسلمان بہنیں کہیں بھی محفوظ نہیں۔ مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہاں پر بھی ان کا بہک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں وہ اپنے اسلام کو نہ چھوڑ بیٹھیں، کبھی وہ اپنے اسلام مذہب کو نہ چھوڑ بیٹھیں، غیروں کے معاشقے میں پھنس کر اپنی ایمان اور اپنی قوت ایمانی اور غیرت ایمانی کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ بریلی کے ایک مشہور اور معروف ادارے میں پڑھنے والی ایک لڑکی جس کا نام اقرا ہے، وہ مدرسے میں پڑھتی تھی، دینی تعلیم حاصل کرتی تھی، لیکن کاغذات کے اعتبار سے اس نے اپنی نابالغی کی حالت میں ایک غیر مسلم لڑکے کے چکر میں پھنس کر اپنے ایمان کو ختم کر لیا، اپنے ایمان کو اس نے برباد کر دیا اور اس نے غیر مذہب اختیار کر لیا۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میرا اس ویڈیو پر تبصرہ ہوگا۔ جی کیوں پسند ہے؟ کیونکہ میں پیار کرتی ہوں۔ کس سے؟ آقا ہے۔ ہندو دھرم سے؟ جی اچھا، ہندو دھرم سے پیار کرتی ہیں۔ اچھا، اسلام میں کیا برا لگا آپ کو؟ کچھ برا لگا؟ نہیں۔ اسلام بھی اچھا لگا؟ جی اسلام بھی اچھا ہے جی اور ہندو دھرم بھی اچھا ہے۔ جی پھر آپ کو کیسے اچھا ہوئی آپ کو ہندو دھرم میں آنے کی؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی اور والدید کیا ہے آپ کی؟ ہوں۔ گڈو، گڈو۔ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ سوالی نگر، رامپور روڈ، بریلی۔ سوالی نگر، رامپور روڈ، بریلی۔ جی۔ اور تھانہ کون سا پڑتا ہے آپ کا؟ قلعہ تھانہ، ضلع بریلی۔ جی۔ اچھا، آپ کی شکشا کتنی ہے؟ کہاں پڑھی ہیں آپ؟ امام احمد رضا اکیڈمی۔ امام احمد رضا اکیڈمی، یہ اسکول ہے کیا ہے؟ مدرسہ۔ دوستو، یہ لڑکی بریلی کے ایک مشہور اور نامی گرامی مدرسے میں پڑھا کرتی تھی۔ جی ہاں، کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، دینی مدرسہ، اور یہ بریلوی مسلک کی لڑکی تھی۔ لیکن دوستو، مسلک دیوبندی ہو یا بریلوی، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ سوچنا اس بات کا ہے، غور اس بات کی ہمیں کرنی ہے، اور ہمیں صدمے اس چیز کا ہے کہ ہماری لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں، ہماری لڑکیاں اسلام سے کیوں پھر رہی ہیں۔ اس سے بات یہ تو واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی تعلیم اور شریعت کا علم ہونا یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ہونے کے باوجود، شریعت کو جاننے کے باوجود، قرآن اور حدیث کو جاننے کے باوجود بھی انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ کب؟ جب اس کا ان چیزوں پر عمل نہ ہو۔ اس نے قرآن کو پڑھا ہو لیکن اپنی زندگی میں اتارا نہ ہو، اس نے حدیث کا علم تو حاصل کیا ہو لیکن اس کو اپنی زندگی میں لایا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی ہوں لیکن ان تعلیمات کے اوپر چلنے کی اس نے کبھی زحمت گوارا نہ کی ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف واضح فرما دیا ہے کہ پردہ کریں، پردے میں رہیں۔ اگر پردہ ہم نے چھوڑا، قرآن کریم کہ اس آیت پر ہم نے عمل نہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے ہماری تعلیم اور قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری ضائع ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، ہمارا اسلام ضائع ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ لڑکی قرآن کو اس نے پڑھا تھا، اس لڑکی نے حدیث پڑھی ہوگی اور اس لڑکی نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اگر جو اس لڑکی کا عمل بھی ہوتا، قرآن اور حدیث کے مطابق یہ چلتی ہوتی، تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔
دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، بریلی کے مشہور اور معروف اس ادارے کی یہ لڑکی جو اپنا نام اقرا بتاتی ہے، اس لڑکی نے نابالغی کی حالت میں ایک غیر مسلم لڑکے سے پیار کیا۔ کاغذات سے پتہ چلا کہ یہ لڑکی نابالغ ہے، تو اس لڑکی کو ناری نکیتن میں رکھا گیا، لڑکے کو بھی جیل میں رکھا گیا۔ پھر جب یہ بالغ ہوئی تو اس نے پھر بھی یہی بات کہی کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتی ہوں، اس لڑکے سے مجھے محبت ہے، میں اس لڑکے سے اب بھی پیار کرتی ہوں۔ چنانچہ ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کی شادی کی گئی۔ پنڈت نے پھیرے دلوائے اور نکاح اور طلاق جو شریعت میں ہیں ان سے ان کو نفرت دلائی گئی۔ گو موتر اور گنگا جل سے اس کا شدھیکرن کیا گیا۔ دوستو، یہ ایک مدرسے کی پڑھنے والی لڑکی آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمارے مسلمان کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری وجوہات اس چیز کی ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھ تو لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بہنوں کو ایمان کو سلامت رکھے اور ان کو مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ضروری ہے اس چیز کو بتا دینا بھی کہ ہمارے بھائی اور ہمارے گھروں کے جو سربراہ ہیں، جو گھروں کے مالک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں کنٹرول رکھیں، گھروں پر تنبیہ کرتے رہیں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہوؤں اور اپنی بہنوں کو دیکھتے رہیں، کہیں وہ بے پردگی کے ساتھ، بے آوارگی کے ساتھ کہیں گھوم تو نہیں رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔